بہادر شاہ ظفر سے انہوں نے حکومت لی تھی انگریزوں نے. جب بہادر شاہ ظفر سے انہوں نے حکومت جو تھی وہ غصب کی اور انہوں نے پاک و ہند میں قبضہ کیا. ابھی پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے. بہادر شاہ ظفر کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں بند کیا. اور رات گزری, سویرے ناشتے کا ایک بہت بڑا تھال بھیجا. جب اوپر سے کپڑا ہٹایا بہادر شاہ ظفر نے تو دیکھا اس کے بیٹے اور اس کے پوتے جو تھے ان کے سر جو تھے وہ انہوں نے ناشتے میں پیش کیے بہادر شاہ ظفر کو. جس قوم کو تم امن پسند سمجھتے ہو, جس قوم کے تم دل دادا ہو چکے ہو, جس مغرب کے تم دیوانے ہو چکے ہو, اللہ کی عزت کی قسم کائنات کے سب سے بڑے دہشت گرد تو وہ تھے جنہوں نے بہادر شاہ ظفر کو ناشتے کے اندر اس کے پوتوں کے سر پیش کیے. اسلام میں تو کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں گزرا کہ جس نے ایسا سلوک کیا ہو کسی قیدی کے ساتھ جو سلوک بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا گیا. تم اپنی تاریخ پڑھتے ہی نہیں ہو, اپنی تاریخ کو ہی تم نے بھلا دیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کانگریس کے چرنوں میں کون چل رہا تھا, گاندھی کے چرنوں میں کون چل رہا تھا. کانگریس والوں سے زمین الاٹ اپنے نام کون کروا رہے تھے؟ کون وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہ تھے؟ اور کون وہ لوگ تھے کہ جو آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے 1857 سے لے کر 1947 تک 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. اور 1857 کے اندر جو تحریک آزادی چلی اس میں گرفتار کیا گیا ان علماء کو, ہمارے بڑے بڑے مشائخ کو اور بزرگوں کو. مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے جید عالم تھے, ان کو پکڑا, ان کا سر تن سے جدا کیا اور ان کا سر انگریزوں نے دہلی کے چاندی اتنی چوک میں لٹکا دیا اور منادی کرا دی, مولویوں جو ہمارے خلاف تقریر کرے گا, جو حال ہم نے احمد اللہ شاہ مدراسی کا کیا ہے وہی حال ہم اس کا کریں گے. اور پھر مولانا فضلیہ خیر آبادی اور پیر سید کفایت اللہ شاہ صاحب کافی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے بڑے بڑے جو ناز و نعم کے پلے ہوئے علماء تھے اور جو جید علماء تھے جن کے علم کا طوطی بولتا تھا, جن کے پیچھے لاکھوں لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار تھے, انہیں کالے پانیوں کی سزائیں انہوں نے دی. وہاں جا کر ان کو جیلوں میں بند کیا, سارا دن ان سے گند کے ٹوکرے اٹھواتے اور رات کو پھر انہیں لٹا کر زمین پہ کولوں والی استری گرم کر کے ان کے بدن کے اوپر لگاتے اور پھر ان زخموں کے اوپر نمک اور مرچیں چھڑکتے اور پھر وہ کہتے کہ اب کہہ دو کہ وہ جو فتویٰ جس نے دیا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد کا وہ فضلیہ خیر آبادی میں نوں, وہ فضلیہ خیر آبادی کوئی اور ہے. تو پھر مولانا فضلیہ خیر آبادی نے جب ان کی اس بات کو سنا تو آپ فرمانے لگے, اوئے یہ تمہاری بھول ہے, لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ. انجوی سجن, یہ شعر سنتے ہو نا آپ, انجوی سجن یہ کس وقت کہا تھا فضلیہ خیر آبادی نے؟ جب انگریزوں نے بدن پہ گرم استریاں کر کے لگائی اور آپ کے جسم کے چٹاک پٹی گئے, پھر اوپر نمک اور مرچیں چھڑکی انہوں نے. اور پھر جب سید کفایت اللہ شاہ صاحب کافی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا پورا جسم ایسے جل گیا اور پھر اوپر مونج کا لباس پہنایا جسے پہن کر جسم کے اوپر چمڑی اتر جائے جل کے, پھر اوپر نمک اور مرچیں چھڑکی جائے اور پھر مونج کا لباس بنایا جائے تو لوگوں ایک سیکنڈ بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا. پھر مونج کا لباس پہنایا اور جب پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے گئے نا تو اس وقت سید کفایت اللہ شاہ صاحب کافی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ کہا تھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن. کیوں جی, بس رسول اللہ کا دین حسن. فرمایا کچھ نہیں رہے گا, انگریز بھی مٹے گا, اس کی ذریت بھی مٹے گی, اگر باقی رہے گا تو فقط میرے نبی کا دین باقی رہے گا. یہ داستانیں ہم نے اپنی اولاد کو سنانی چھوڑ دی ہیں. ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ 14 اگست والے دن 2-4 ترانے, ڈھول ڈھمکا ٹھا ٹھیا
موٹر سائیکلوں کی بینسریاں نکالی اور ناچ گانا کر کے نچ ٹپ کے کہا رہا گیا جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ 70,000 مسلمانوں کی بچیاں ہندو سکھ اٹھا کے لے گئے، جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ جشن آزادی مناؤ، قوم کو دو قومی نظریہ سمجھاؤ۔ جشن آزادی مناؤ، قوم کو بتاؤ ہماری 70,000 بچیاں ہندو اور سنگ اٹھا کے لے گئے تھے۔ جشن آزادی مناؤ اور قوم کو بتاؤ تو ہماری مائیں اور بہنیں جو تھیں انہوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں ماری، دریاؤں میں چھلانگیں ماری۔ جشن آزادی مناؤ اور قوم کو بتاؤ اس آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ جشن آزادی مناؤ اور قوم کو بتاؤ کہ جب 14 اگست 1947 کی رات تھی، اس رات کو راوی کے دریا میں پانی نہیں نظر آتا تھا، جدھر دیکھو خون ہی خون نظر آتا تھا، اور جہلم کے دریا کے اندر لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی۔ ایسی آزادی ملی ہے۔ اس طرح آزادی تو نہیں ملی کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے۔ کیوں جی؟ تھے وہ آبا تمہارے تم کہاں ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے پھر ٹھنڈا کیا آتش قدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، تھے وہ آبا تمہارے تم کہاں ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ فرمایا وہ تمہارے بڑے تھے، آبا و اجداد تھے، وہ تم تو نہیں ہو، تم تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ کوئی آئے گا اور ہماری تقدیر بدلے گا۔ نہیں، ایسے نہیں۔ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو۔ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی سے سنا، ان انگریزوں نے اتنے بڑے بڑے مظالم کیے، انہوں نے لالچ دیے، مولویوں کو زمینیں دی، جگیریں دی، شاہی پروٹوکول دیے، کانگریسی ملا علماء سو ان کے چرنوں میں چرنے لگے، ان کے چرنوں سے کھانے لگے، ان کی کھرلیوں سے ونڈے کھانے لگے، مال کھانے لگے۔ کسی نے بتایا بریلی شریف میں ایک مولوی ہے، احمد رضا نام ہے، جدھر جاتا ہے دنیا سلام کرتی ہے، وہ تمہارے ساتھ لگ جائے تو بہت سارے لوگ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ انہیں پتہ نہ تھا احمد رضا کس بلا کا نام ہے، احمد رضا کس شے کا نام ہے، احمد رضا کس ہستی کا نام ہے۔ اس نے بہت ساری زمینوں کے کاغذات لیے، بہت سارا پیسہ لیا اور لے کر امام احمد رضا کے پاس آ گئے۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، کون ہو؟ کہنے لگے جناب آپ کے علاقے کے شاہی افسر ہیں، کیوں آئے ہو؟ آپ کے لیے کچھ تحفے اور ہدیے لے کے آئے ہیں، انگریز حکومت نے بھیجے ہیں۔ فرمایا لے جاؤ، میں انہیں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ اور پھر کہا کر مدح اہل دبل رضا، کر مدح اہل، نہیں صحیح نہیں سمجھ آئی، کر مدح اہل دبل رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، پڑھے اس بلا میں، اور فرمایا یہ جو لے کے آئے ہو وہ چائے کی پیالی پہ بکنے والے اور ہیں، وہ تمہارے پیسے کی چمک دھمک پہ بکنے والے اور ہیں، وہ تمہارے چرنوں میں چرنے والے اور ہیں۔ کر مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہونا نہیں۔